حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی جب بھی پیش آتے یہ نہیں کہا ابا تو مشرک ہے، ہر وقت بڑے پیار کے ساتھ کہتے یا ابتی او میرے ابا جان، یا ابا جان، پیار اور محبت کے لہجے کے ساتھ اپنے باپ سے بات کرتے ہیں۔ اگر والدین کی نافرمانی میرے مسلمان بھائیوں کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے، کیونکہ وہی والدین کیا کہتا تھا کہ ابراہیم اگر تو نے ہمارے خداؤں کی پوجا کرنی چھوڑ دی میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، جلا وطن کر دوں گا، اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی گستاخی والا لہجہ اپنے والدین کے ساتھ استعمال نہیں کیا۔ جب بھی بات کرتے کیسے کہتے یا ابا جی ہو میرے ابا جان۔ تو پھر میرے مسلمان بھائیوں میرے اور آپ کے والدین مسلمان بھی ہیں، آج ہمارے والدین غیر مسلم اور مشرک بھی نہیں، نمازیں بھی پڑھتے، ہمارے ساتھ محنتیں مشقتیں بھی کرتے رہتے، پھر اس کی کیا وجہ ہاتھ میں آپ اپنے ماں باپ کے گستاخ ان کی قدر نہیں کرتے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، آج اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ماں بلاتی ہے، ماں کو اس طرح سے جواب دیتے ہیں جیسے یہ ان کی ماں نہیں، پتہ نہیں کیا کرتی ہے، اس طرح بدسلوکی کے ساتھ پیش آتے ہیں کیونکہ ماں کی قدر نہیں۔ میں کہتا ہوں ماں کی قدر ان سے پوچھو، باپ کی قدر ان سے پوچھو، آج جن کے سروں کے اوپر سایہ نہیں، آج اگر بیٹا گھر سے باہر پردیس میں جاتا ہے پیچھے بیوی بچے تو موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن دوائیں دینے والی ماں الوداع کرتے وقت موجود نہیں ہوتی۔ یہ مقام اور مرتبہ اس ذات اور جوان بیٹی اور بیٹے سے ملے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک صحابی کے متعلق فرمایا، دیکھنا ذرا ماں باپ کی عزت، اس کا مقام، اس کی خدمت کرنے کا اللہ صلہ کیا دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ رات میں نے خواب دیکھی ہے، خواب کے اندر میں نے دیکھا نعمان بن عرصہ بن نعمان ایک صحابی رات جنت کے بالا خانوں کے اندر تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھ کر پوچھا جبریل امین سے، جبریل امین عرصہ بن نعمان کیسے جنت کے اندر جنت کے بالا خانوں میں تلاوت کر رہا ہے، کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے سامنے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ رات مجھے اللہ نے خواب کے اندر نعمان بن عرصہ بن نعمان کو جنت کے اندر تلاوت قرآن کی کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ عرصہ بن نعمان کا ایسا کون سا عمل ہے کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے تلاوت دنیا کے اندر کرتا ہے، اللہ اس کی تلاوت کی آواز جنت کے بھلاخانے میں سنائی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر کوئی اور عمل تو نہیں، لیکن عرصہ بن نعمان اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، دن رات ماں اپنی ماں کی خدمت کے اندر رکھا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ نے عرصہ بن نعمان کو ماں کی خدمت کرنے کا صلہ یہ دیا کہ عرصہ بن نعمان دنیا کے اندر مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے تلاوت کرتا ہے، اللہ جنت کے بلاخانوں کے اندر اس کی تلاوت کی آوازوں کو سنائی دیتا ہے۔ ماں کی خدمت کا صلہ آج ہمارے والدین زندہ ہیں لیکن ہمیں ان کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں، اور جن کے چلے گئے ان کو بھی نہیں پتا، دعا ہی نہیں کرتے۔ کبھی کبھار کو عید پہ چلا گیا ماں باپ کی قبر پر جا کر کے دعا کرو، کبھی خون کاٹ ہوئی، کبھی کوئی اور کو جنازہ ہوا اس وقت چلا گیا کہ میری ماں کی قبر کے بعد۔ میرے مسلمان بھائیوں، ان ماں باپ نے ہمارے ساتھ بڑا محبت اور پیار کیا، بڑی شفقتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ آج اس طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نا دیکھیے ذرا رات کو اگر روئے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اسی طرح جب میں اور آپ چھوٹے تھے یہ ہماری مائیں ہمیں اپنے ایک طرف سے اٹھا کر پیشاب کرتے دوسری طرف رکھتے، اور جب ہمارا پورا بستر گیلا تھا ماں اپنے بدن پر رات اپنی چھاتی پر رکھ کر سویا کرتی تھی۔ لیکن مجھے اور آپ کو ان کی جو مشقتیں وہ تکلیفیں آج میں اور آپ یاد ہی نہیں کرتے۔
اور اللہ کی قسم ماں باپ کی خدمت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی دیتے ہیں. اسی طرح